طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں آپ سب سامعین کا آج یہاں پر پھر سے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مقرر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کا جو عنوان ہے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جناب شیخ ابو بکر بن حقانی صاحب اپنا بیان پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله معنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أطيعوا رسول الله لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہو زندہ رہتے اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہو مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکم رائٹ وہی باقی تمام بتانے آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وہ آمینہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر
عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، پھر ایک مرتبہ میں اور آپ یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی زیر اہتمام جو سلسلہ وار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مبارک باب جو کئی مہینے اور کئی ہفتے کئی سالوں سے چلایا جا رہا ہے، جس کی آج یہ کڑی ہے، جس کا عنوان ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم ترین باب جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت سے ہی مسلمانوں کے درمیان میں سال اور مہینوں کی ترتیب باندھی گئی، اور پھر تمام عالم اسلام کے ماننے والے اور تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دوسروں کے سال کوئی اور ضابطے اور طریقے سے آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے محرم ہجرت سے سال کا پہلا دن قرار دیا گیا ہے، محرم کی پہلی تاریخ۔ تو عزیز اور دوست ساتھیوں، ہمارے پاس ہجری ہے، غیروں کے پاس کوئی اور طریقہ کار ہے۔ جیسا ہم یہ جو کیلنڈر اکثر دیکھتے ہیں، جو ترتیب بار جس سے مہینے درج کیے گئے، یہ عیسوی کے مہینے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہجری کے مہینے ہیں وہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس طریقے سے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم۔ یہ ترتیب ہے ہجری کے مہینوں کی، جو کہ آج ہجری ختم ہونے کے دہانے پر آگئی، خاص طور پر مسلم امت کے پاس۔ ہمارے پاس عیسوی کا چلن اتنا ہے کہ ہر گھر میں کیلنڈر، ہر گھر میں جنتری عیسوی کے نام سے لگائی گئی، ہجری کے نام سے ختم ہو گئی۔ تو بہرحال ہمارے بچوں کی زبانوں پر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست یہ ہے، لیکن ہمارے بچوں کی زبانوں پہ محرم، شعبان، رمضان یہ کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال ہمیں ہر چیز کی جو ہے اطلاع ہونی چاہیے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھنا چاہیے کہ ہم کس قوم ہیں، اور ہمارا رب کون ہے، ہمارے رسول کون ہے، ہم کو سلیقہ طریقہ کس کے ذات کے ذریعے سے، کس کے ضابطے سے ملا، ہمیں وہ جاننا ہے۔ وہ نبی کا ایک عظیم ترین پہلو جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے مسلسل مشکلات و تکلیفات آپ نے مسلسل سماعت فرمائے، مسلسل آپ نے سماعت فرمائے کہ اب لگ بھگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو ہے نبوت کے 13 سال ختم ہونے پر ہے۔ مسلسل اللہ کے رسول 13 سال وحی کے آغاز سے 13 سال مکمل آپ مکے کے ہر خطے، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر ذمہ دار کے پاس، ہر قبیلے کے سردار کے پاس اللہ کے پیغام کو پہنچاتے جائے۔ مسلسل آپ وہاں پر محنت کی، تکلیف ہے، کرب ہے، پریشانیاں ہے، ہر دن آہ بکا ہے۔ اب آسمانوں سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نازل کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر آپ اس بستی کی طرف جائیے جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں پہنچ گئے تو اس کا نام مدینۃ الرسول ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا شہر۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، آخر یہ ہجرت کی وجہ کیوں آئی؟ جیسے حکم اللہ کے رسول ہر ایک صحابہ اکرام کو کہا کہ آپ چلو آپ چلو، ایک کے بعد صحابہ اکرام ہجرت کرتے چلے گئے۔ مکہ ویرانی کی شکل اختیار کر لیا۔ مکے کے جو بڑے بڑے مشرکان مکہ تھے، سردار، جیسے ولید بن مغیرہ، حکیم بن ہزام، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، پریشان ہیں شہروں کو دیکھ کر، علاقوں کو دیکھ کر، بستیوں کو دیکھ کر۔ ہو کیا گیا؟ یہ بستیاں خالی کیوں ہو گئی؟ پتا چلا کہ اب شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور جگہ جا کے کھمک لے کر، طاقت لے کر مکے پہ حملہ کر دے۔ تو اس میں ایک ٹاپ ڈیلیگیشنز
ایک ٹاپ سنڈیکیٹ مشرکان مکہ کا سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھا جس کو دارالندوہ کہتے ہیں، اس پروگرامنگ کے لیے، اس پلاننگ کے لیے کہ آج کچھ نہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حل نکالا جائے، کچھ نہ کچھ۔ ٹاپ کے مشرکوں میں سے دارالندوہ، مکہ کی سرزمین، دا پارلیمنٹس آف مکہ المنورہ کے مشرکان مکہ کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس، جہاں پر سب سر جوڑ کر بیٹھ کر مکے کے معاملات کو سلجھاتے ہیں، جس میں سے حکیم بن نظام، ابو جہل، ابو لہب، زما بن اسد، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ اور اس درمیان میں شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس ملعون شیطان بھی آیا، ایک شیخ کی شکل میں، شیخ نجدی کی شکل میں۔ امیہ بن خلف دروازے پر ہے، یہ داخل ہونا چاہتا، روک دیا گیا۔ دارالندوہ میں ٹاپ ڈیلیگیشنز کی، ٹاپ سنڈیکیٹس کے مشرکان مکہ کی جو میٹنگ چل رہی، کس پہلو پر، کس معاملے پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے، کیونکہ اب مکے میں مسلمان باقی رہے، سب کے سب چلے گئے، لامالہ سے 3-4 کچھ مسلمان ہیں، اس میں حضرت ابوبکر ہے، آپ کے کچھ گھرانے والے ہیں، حضرت علی ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ چند لوگ رہ گئے، چند لوگ، جبکہ پورے، اور کچھ وہ جو غلام جو قیدوں میں ہیں، یا جس کے پاس مسلمان ہے، ایمان لائے لیکن قید کی زندگی بسر کرے، غلامی کی، وہ لوگ کچھ ہیں، لیکن جو صاحب صدر تھے، جو اختیار تھے، وہ سب لوگ آہستہ آہستہ مکہ خالی کر کر ہجرت کر کر چلے گئے۔ تو اب یہ انہیں اندر ہی اندر جو مشرکان مکہ ایک چیز کھائی گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ ٹاپ کا جو سنڈیکیٹ بیٹھا ایک معاملے پہ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے، وہ معاملہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے۔ اس میں شیخ نجدی بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے جو موجود ہے۔ کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں، جس معاملے کے لیے، جس کام کے لیے تم لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، میں وہ معاملے کی ایک سوئی کے لیے، اس کو جو ہے کامیاب کرنے کے لیے، اس کو اور جو ہے تقویت بخشنے کے لیے، میں یہاں تمہارے پاس جڑنا چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ اچھے اچھے تمہیں مشورے دوں۔ مشورہ ہوا، ایک عمر بن ابو البختر بھی شام بھی ہے اسی کے اندر، اسی کے اندر معاملہ داری میں۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستی سے شہر بدر کر دیں گے۔ تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بستی میں جائے تو ان کی شیرین زبان، ان کی مٹھاس، بڑے بول، ان کے چہرے کا مسکرانا، ان کی اخلاق، ان کے کردار جب وہ رکھیں گے تو ہر کوئی آدمی لپک کر، دوڑ کر ان کے اس حسوے کو قبول کر لے گا اور ان کا ہو جائے گا، ان کا ہو جائے گا۔ تو ابو بختر بھی شام نے کہا کہ ہمیں قید خانہ تیار کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے بند کر جکڑ دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، قوت بہت زیادہ ہے۔ عرب میں، مکہ میں اور مکہ کے اطراف جتنے قبائل ہیں، ان سب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت پھیل چکی ہے۔ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قید سے نکلے گی اور مکہ کے نواح میں اور ارد گرد پھیلے گی تو مسلمان رات رات شکن مار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے اور مکے کو تکوبالا کر دیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ تم ہی کہو ابو ولید، تم ہی کہو سردار۔ ہر ایک نے ایک دوسرے پہ کہنے لگا۔ اس درمیان میں ابو جہل اٹھا، کہنے لگا کہ میں یہ ایک ترتیب دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو چنندہ اور معتبر جنگجو جو قبیلے ہیں، ان قبیلوں سے ایک ایک فرد کو ہم چنیں گے، تقریباً ان کی جو کوانٹٹی ہوگی 10 سے 11 تک، روایتوں میں آیا کہ 11 تک۔ ہم ان نوجوان کو لیں گے جو 10 الگ الگ قبیلوں کے ہوں گے۔ یہ 10 کے 10 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ٹھہریں گے۔ صبح جیسے دروازہ کھلا ہم ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ اب جمال اللیل قبیلۃ القریش بنی ہاشم کتنوں سے لڑیں گے؟ 1 2 3 4 کتنوں سے لڑیں گے؟
وہاں آخرکار یہ بات ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا دے دو. ہم سب مل کر جو ہے خون بہا ادا کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک یاک باللہ استغفر اللہ. یہ پلاننگ کی جا رہی ہے مشرکان مکہ کی طرف سے مکے کی سرزمین پر. اور اللہ آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر وحی نازل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو اس بستی کو چھوڑ کر نکلنا ہے. یہ صبح معاہدہ ہوا فجر کے بعد, ڈیٹ بن گئی آپس میں, اور 11 یہ انہی میں سے کچھ لوگ جو ڈیلیگیشن آیا تھا, ان میں سے جو ٹاپ سنڈیکیٹ بیٹھا تھا, ان لوگوں میں سے کچھ لوگ 11 کے 11 جمع ہوئے. اس زمین کے بدترین آدمی تھے جو نبی کے قتل کے لیے آئے. نعوذ باللہ, زمین کے بدترین لوگ تھے وہ. اللہ آسمان سے وحی نازل کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ ہے دوپہر کی, لامے لامے پیر مار کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان جا رہے. دور سے نگاہ پڑی, آپ گھر سے نکلے, کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اگر خاص کام ہو یا کوئی اگر خاص بات ہو تو جب ہی اللہ کے رسول چلچلاتی دھوپ میں آتے, شاید کوئی خاص بات ہوگی. آپ نکلے, کہا اللہ کے رسول آپ کہاں؟ ابو بکر, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آج میں اس بستی کو چھوڑ کر ہجرت کروں. تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہوں گا؟ کہا ہاں میرے ساتھ تم بھی ہو گیا ابو بکر, ہمیں آج رات نکلنا ہے, تیار رہو. یہ بات کر کے اللہ کے رسول چلے. حضرت علی سے کہا علی دروازہ بند ہے, رات کا پہر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی آج رات تم میرے بستر پہ سو جانا, کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. یعنی جو لوگ مارنے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مشرکان مکہ, ان کی کچھ امانتیں ہیں. کسی کے کچھ دینار ہے, کسی کا کچھ زیور ہے, کسی کی کوئی چیز کچھ امانت کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صادق والامین تھے, صادق والامین کی ذات تھی. اور محسن انسانیت, اس زمین پر انسانیت کا اگر سب سے بڑا کوئی دوست ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محسن انسانیت, محسن انسانیت. اب حضرت علی سے کہتے علی تم میرے بستر پہ سو جانا. اور حضرت علی کو معلوم ہے کہ آج رات مشرکان مکہ پلان کر دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہیں. اور کہا کہ علی صبح ہونے کے بعد یہ کچھ امانتیں لوگوں کی ہیں, انہیں لوٹا دینا, پھر تم کچھ دن کے بعد مدینہ چلے آنا, یثرب چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ. میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین دیکھیے کیسا ہے, نبی کے نکلے ہوئے جملوں پر ایمان کیسا ہے. آج ہم غور کریں اپنے آپ پر, 6 7 4.5 سال 5 7 کے فٹ کے جو جسم ہے ہمارے, ہم تھوڑا سا غور کریں کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کتنی قدر کرتے ہیں. حضرت علی جبکہ معلوم ہے کہ آج حملہ ہو سکتا ہے, موت آ سکتی ہے, لیکن نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. کسی نے بعد میں پوچھا علی تمہیں کب سکون کی نیند آئی؟ تو کہا اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو رہی تھی. نبی نے مجھ سے کہا کہ آج رات تم میرے بستر پہ سونا ہے, جبکہ دشمن حملہ کرنے والے ہیں, مارنے والے ہیں. لیکن نبی کی زبان کے الفاظ میں مجھے یقین تھا کہ آپ نے کہا صبح ہونے کے بعد جس کے مال اسے لوٹا دینا اور واپس چلے آنا. نبی کی زبان سے نکلے الفاظ جو واپس چلے آنا ہے, اس پر ایمان ہے کہ آج مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ اکبر, یہ یقین تھا دوست ساتھیوں. آج ہم حدیث میں شک و شبہ کی باتیں کرتے ہیں. آج ہم حدیث جب سامنے آتی ہے تو اس میں سے کچھ غلطیوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اتنی جرت کہ ہم نبی کی بات میں کچھ خامی نکالے, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کیسا ہو سکتا, ایسا کیسا چلے, ایسا کیسا پہلے آسمان پہ گئے دوسرے آسمان پہ گئے. امام بخاری کو نعوذ باللہ من ذالک یہ جملے کہے جا رہے کس کی طرف سے؟ منکرین حدیث کی طرف سے. ایک ٹولہ اب اس بستی میں بھی جنم لیا ہے. اب یہ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اس ادارے کی.
اللہ شاید کہ تم سے بہت بڑا کام لے گا، کیونکہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. ہمارا فہم، ہمارا منہج قرآن اور حدیث صحابہ کا طریقہ کار ہے. جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائے گا ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. منکرین حدیث کا انکار کرنے والے کچھ نوجوانوں کے ذہنوں کو پرگندہ کر رہے ہیں، زنگ آلود بنانا چاہتے ہیں. اللہ ان کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے دوست احباب کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی یہ کچھ امانتیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھائے، دروازے پر مارے، دروازہ کھلا، اللہ کے رسول نکل کر چلے. 11 جو کھڑے ہوئے دروازے کے پاس ننگی تلواریں لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرے، نبی ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے. میں نے اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے جو ہے پڑھی تھی، یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. زمین پر لوگ ایک چال چل رہے ہیں اور آسمانوں پر رب ایک چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، سب سے بہتر چال. یہاں پلاننگ ہے کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ مار دیں گے، لیکن اللہ ایک پلان چل رہا ہے زمین پر. کیسا پلان ہے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے. 11 کڑیل مشرکان مکہ کا ایک ڈیلیگیشن کھڑا ہوا ہے، ایک گروہ کھڑا ہوا ہے کہ آج ہم نعوذ باللہ اٹیک کر کے آپ کو قتل کر دیں گے. نبی ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل کر چلے. ابوبکر صدیق کے مکان پہنچے. تھوڑی دیر آپ وہاں آرام کریں. وہاں سے ابوبکر صدیق کو آپ لے کر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ سے کچھ فرلانگ حصے کے اوپر غار ثور ہے، جس کی اونچائی 5000 فٹ ہے. غار ثور وہاں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا مدینہ ہے جو نارتھ کی طرف آتا ہے، پر آپ ساؤتھ کی طرف اترے، نیچے کی طرف آپ اترے. آ کے آپ غار ثور میں ٹھہرے. تاریخ کے اوراق میں 3 دن مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے. اب کسی نے یہ کہا، ان 11 جو لوگ کھڑے ہوئے، 10 لوگ، کیا تم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے کھڑے. وہ جیسے باہر نکلے ان پہ حملہ کر دیں گے. کہا کیا بات کرتے ہیں؟ میں خود ابھی دیکھا ہوں کہ اور جگہ جا رہے تھے. کہا کیا بات کرتے ہو؟ ہم جب سے کھڑے نہ دروازہ کھلا، نہ کوئی آدمی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گیا. یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہم جب سے کھڑے ہوئے ہیں نہ کوئی دروازہ کھلا، نہ کوئی آدمی گیا. کیا بات کرتے ہو؟ کہا کسی نے جھانک کر تو دیکھ لو. تو کسی نے کہا کیسے جھانکے، غیروں کا گھر ہے. کہا کہ دل کی تسلی کے لیے یہ آدمی تو کہہ رہا کہ نکل کے دیکھ تو لو. کھڑکی سے جھانک کر دیکھے تو کروٹ بدل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے، اور ایسا محسوس ہو رہا کہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا نہیں یہ آدمی جھوٹ کرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سو رہے اللہ کے رسول اندر. اللہ کے رسول تو سو رہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نکلے. عبداللہ بن ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کے پاس غار ثور پہ آئے. غار ثور پہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، یہ قدیم غار ہے، نہ جانے کوئی موذی جانور ہوگا، میں پہلے غار کو صاف کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے، جس کو قرآن میں ثانی حسنین کہہ رہا ہے اللہ. وہ اور اس کا ساتھی اس غار میں تھے، اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ تھا. اللہ اکبر. ان اللہ معنا کہہ رہے اللہ کے رسول، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھی، الفاظ کے لا تعظم، ان اللہ معنا کے الفاظ آ رہے. غم نہ کرو، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اللہ اکبر. آپ صاف کرے اندر چلے گئے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیے. اب صبح ہوئی، دروازہ جیسے کھلا دیکھتے کیا علی سامنے کھڑے ہوئے. لوگ پوچھتے کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہتے مجھے کیا پتا، رات میں نکل گئے. کہا کہاں گئے؟ میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا معلوم. گھسیٹتے مارتے حضرت علی کو دارالندوا میں لے کر آئے.
پوچھا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ بتاؤ، کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل اٹھا غصے سے، ابو بکر صدیق کے مکان پر پہنچا۔ اسما بنت ابو بکر آپ کے مکان پہ ہے، آپ کی چھوٹی بہن عائشہ بنت ابو بکر۔ ابو جہل کہنے لگا اسما تیرا باپ کہاں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اٹھا کر ہاتھ سے ایک زور سے تماچا حضرت اسما بنت ابو بکر کے چہرے پر مارا، نکسیر پھٹ گئی، کان کی بولی اور آنکھ کی، ناک کی جو ہے دال زمین پہ نیچے گر گئی اور پھٹ کے خون جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا دارالندوہ میں آ کر کہ دو آدمیوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بن خوافہ بن تیم یعنی ابو بکر صدیق کو، یہ دو آدمیوں کو زندہ یا مردہ جو کوئی پکڑ کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 سرخ اونٹ۔ جیسے یہ اعلان ہوا، مکہ کے نواح میں جتنے بیکار، بد کردار، بوچار، گندی زبان کے لوگ، آوارہ چھچورے ٹائپ کے لوگ جو ہر بستی میں پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک ٹولی جمعیت میں جمع ہوئی، کثیر تعداد میں۔ یہ لوگ مکے کی ہر گلی، ہر بستی، ہر علاقہ، ہر کوچہ، ہر چپا چپا چھان ڈالے، کھنگال ڈالے مکے کو اس ہوس میں کہ 100 سرخ اونٹ، جیسے آج کے اس دور میں فراری، روز رائس، بی ایم ڈبلو، یہ جو بڑی بڑی کاریں ہیں جس کی قیمت کروڑوں کے قریب جاتی ہے، مرسڈیز بینز جو 5 کروڑ سے لے کر 7 کروڑ تک ہے، روز رائس جو 10-10 12-12 کروڑ کے اوپر جس کا ریٹ سے، اس دور میں جیسے آج اس گاڑیوں کی قیمت ہے، سرخ اونٹ کی قیمت وہی سے تھی۔ کہا کہ سرخ 100 اونٹ ملیں گے، پورا مکہ چھان دیا، کیونکہ اس بات کا انہیں گارنٹی مل چکی کہ سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ گلی کوچے، خطے، علاقے، بستیاں، ہر جگہ چھان دیے، جہاں کوئی مل جائے، زندہ یا مردہ ڈھونڈ کے لائے۔ اب عبداللہ بن ابو بکر روز آتے اور مکے کے پورے حالات اپنے والد کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ عبداللہ بن ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے۔ نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ کا، بدائی تو بس ہجرت کے بعد ہوئی، انشاءاللہ وہ بات اب آگے آئے گی۔ بہرحال وہ پورے واقعات ہیں۔ اب یہ مشرکان مکہ کی ٹولی ڈھونڈ رہی، اور یہاں پر دو اونٹوں کو لے کر عبداللہ بن ابو بکر اور آپ کے ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ یہ ابو بکر صدیق کے پاس غلام تھے، لیکن نصرانیت سے ان کا تعلق تھا، اسلام نہیں قبول کرے تھے، غیر مسلم تھے۔ یہ آگے چلتے تھے اور یہ بکریوں کے ریوڑ کو لے کے پیچھے آتے تھے، وہاں پر دودھ نکالتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، آپ دونوں سیراب ہوتے، پیتے رہتے۔ 3 دن مسلسل غار ثور میں۔ اب یہ مشرکان مکہ کی ٹولی ڈھونڈتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے عین دہانے پر آ گئی، عین دہانے پر، غار کے جہاں پہ ہول ہے، جہاں غار کا منہ ہے، وہاں پر آ گئی۔ تاریخ کے اوراق لکھنے والوں نے لکھا کوئی آدمی بس پہ جھک جاتا تو کوئی دیکھ لیتا، یا کوئی آدمی اپنے پیر کے انگوٹھے کو بھی دیکھ لیتا تو 2 آدمی اندر چھپے ان کو دکھ جاتے تھے۔ اتنی انی پر ہے، اتنے قریب ہے۔ اور جب پہنچے قریب مشرکان مکہ کی ٹولی کے اوباش قسم کے لوگ، تو سر دھڑکے۔ یہ غار تو ایسا محسوس ہو رہا کہ کئی سالوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہاں کوئی آیا نہیں۔ دیکھتے نہیں، مکھڑی نے جالے کو پورا تان دیا، مکھڑی نے پورے جالے کو تان دیا، اور 2 کبوتر کی جوڑی انڈوں کو سینکتے ہوئے عین دہانے پر جہاں پیر رکھا جاتا ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، کہ آج زندہ یا مردہ لاؤ، قتل کر دو۔ یہ پلان ہو رہا ہے نا زمین پہ، اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چل رہا ہے، اور اس کی چال سب سے بہتر چال ہے۔ اللہ کے لیے دوست ساتھیوں، ہم اس رب کے قریب جانے والے بنے جو میرا اور آپ کا، ہم سب کا خالق و مولا ہے۔
اس کے قرب کا تلاش کریں، اپنی ریاضتوں میں، اپنے ذکر میں، اپنے اذکار میں بڑائی لائیں، زیادہ سے زیادہ گروتھ کریں اپنے آپ کو دینی معاملات کے اندر۔ الغرض، اب اوباش قسم کے لوگ کہتے ہیں کہاں اگر اس غار میں کوئی آدمی جاتا تو یہ تناوا جالا ایک پھونک مارنے پر مکھڑی کا ٹوٹ سکتا ہے، بکھر سکتا ہے۔ یہ تو جیسے کہ ویسے ایسا محسوس ہو کئی سالوں سے کوئی آدمی اس غار میں آیا نہیں، اور یہ کبوتر کی جوڑی جو انڈوں کو سیکتے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی دھکا لگتا پھوٹ جاتے، کچھ تو کچھ ہوتا، کچھ تو کچھ ہوتا، یا اس کا مطلب یہ کہ یہاں کوئی آدمی آیا ہی نہیں، جبکہ وہ تاریخ کے نگاہ کاروں نے، سیرت کے باب میں، اور اندر ابو بکر صدیق ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے کہ میری جان چلے جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو۔ ہال ہے، گھبراہٹ ہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس حال میں دلاسا دے رہے اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے یار غار کو دلاسا دے رہے کہ ابو بکر کتنا اچھا ہو کہ تیسرا ہمارے ساتھ کوئی اور ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اللہ اکبر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات ہوئی، اس کے بعد مشرکان مکہ نکل کر چلے۔ ادھر عبداللہ بن ابو بکر دو اونٹنیوں کو لے کر، جو ہجرت کی جب اطلاع مل گئی تھی کچھ مہینے پہلے، جو پہلا قافلہ نکل چکا تھا دوسرے صحابہ کرام کا، تو حضرت ابو بکر صدیق دو اونٹنیوں کو خرید کر آپ ببول کا پتہ کھلا کر تیار کریں گے، سفر کے لیے رہے۔ وہ دو اونٹنیوں کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسما بنت ابو بکر ایک توشے دان لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ساتھ کون ہے؟ عامر بن فہیرہ، اور ایک ایسا گائیڈ جو راستہ بتاتا اور راستے کی اس کی ہر پگڈنڈیاں معلوم ہیں، عبداللہ بن اریقت۔ یہ بھی غیر مسلم آدمی، اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کس کے ذریعے سے اپنے نبی کی عبادت کر رہا ہے؟ مکے کے مشرک نبی کو ڈھونڈ رہے، اور انہی مشرکوں میں سے آدمی نبی کا راستہ بتانے کے لیے تیار ہے۔ یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آیت کی اس گہرائی کو سمجھو دوست ساتھیو۔ ارے تم تو چال چلے کہ نبی کو آج قتل کر دینا، نعوذ باللہ، ارے ہم تم میں سے ایسے آدمی کو لے کر اس کو صحیح سلامت تک اس کی منزل تک پہنچائیں گے۔ عبداللہ بن اریقت، اور ادھر عامر بن فہیرہ، یہ بھی غیر مسلم اور یہ بھی غیر مسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو لیا جس کا نام قصوہ ہے، اور اس کی قیمت دی گئی ایک تاریخ کے اوراق میں۔ اس کے بعد کہا یہ اونٹنی ہے، اس کا نام آج سے قصوہ ہے، یہ وحی کے ذریعے سے چلتی ہے اور وحی کے ذریعے سے رکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، توشے دان کو باندھنے کے لیے کچھ رسی کم پڑ گئی تھی، تو اسما بنت ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، زبیر بن عوام کی بیوی، عبداللہ کی بہن، عبد الرحمن بن ابو بکر کی بہن، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، ابو بکر صدیق کی بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسما، ادھر ادھر دیکھنے لگی، کچھ نہیں ملا تو کمر بند عورتیں باندھتی تھی، اس کمر بند کو کھول کر آپ نے پھاڑا اور نبی کے ٹفن کو بند دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسما، آج تو رسول کے توشے کے لیے اپنے کمر بند کو پھاڑ کر باندھ رہی، اللہ تجھے جنت کا دوہرا لباس پہنائے گا۔ ذاتی ناقدین، جنت کی دوہری لباس والی۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے کے لوگ مدینے کی سمت، جو راستہ مسجد عائشہ سے، جنت المالا سے، مسجد جن سے جو مدینے کی طرف جاتے، پرانی جو روڈ ہے آج جو لوگ اکثر مکے سے جاتے ہیں، اس راستے پر یہ پورے پھیل گئے کہ یہی راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا، اسی راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، ہم یہیں پر شکن مار کے آپ کو جو ہے قتل کر دیں گے۔ اس پلان پہ وہ روٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر عبداللہ بن اریقت جو گائیڈ ہے، راستہ بتانے والا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جدہ کے ساحلی راستے کے قریب لے کر چلا، جو پرانا اب جو نیا راستہ جدہ سے مدینے کو آتا ہے اس راستے کی طرف لے کر چلا۔ اب جو راستہ بنا تھا وہ پہلے پگڈنڈی والا پرانا راستہ تھا، جو کچھ کم ہی لوگ اس راستے سے جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول اس غار سے نکل کر اس راستے پر چلے،
آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عامر بن فہیرہ ہے اور عبداللہ بن اریقط ہے. یہ 4 آدمی گجائے پہ ابو بکر صدیق اوپر بیٹھتے اور پیچھے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے اونٹ پر، کہ کوئی اگر آدمی اگر سب سے پہلے نظر ڈالے تو ابو بکر صدیق پر ڈالے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. اس نیت کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ. راستے میں کئی لوگ ملتے، کہتے ابو بکر کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق سالم جواب دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے کہتے یہ میرا راستہ بتانے والا ہے. انداز زمین کا کچھ اور ہے لیکن ابو بکر کی نیت کچھ اور ہے. یہی تو ہے جنت کا راستہ بتایا ہے، یہی تو ہے جنت کے راستے، جہنم کے راستے سے روک کر جنت کی طرف لایا ہے، یہی تو ہے صراط المستقیم کی طرف لے جانے والا. تو ابو بکر صدیق کی نیت یہ تھی کہ راستہ بتا رہا ہے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف لے جانے والا. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. کیا کہتا ہے شاعر؟ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ زمین سے اٹھ کر ستاروں کی موج بن جاؤ، زمین سے اٹھ کر ستاروں کی موج بن جاؤ، پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ. پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ. میرے عزیز اور دوست ساتھی، اب قافلہ چلتے گیا. سب سے پہلے ایک قبیلہ ملا جہاں پر ابو معبد ایک عورت ہے جس کی قبیلے کی ذمہ داری تھی آنے والے مسافر کو کچھ کھلائے، کچھ ان کی جو ہے مہمان نوازی کرے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں پہنچا، یہ 4 آدمی، تو معبد بیٹھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. کہا کہ کئی دنوں سے یہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، جانوروں میں اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں کہ وہ دودھ دے سکے، اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس نہیں کہ ہم کسی کی کچھ جو ہے ان کے سامنے ہم نوش کرنے کے لیے کوئی چیز رکھ سکے. تو ایک بکری جو بیمار نڈھال ہو کر کھڑی ہوئی ہے، کمزور ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معبد کیا اس بکری کو ہم دولے؟ کہا اے اللہ کے بندے، یہ تو انتہائی کمزور اور مڑیل ہے، اس میں دودھ کہاں، یہ چر نہیں سکتی، تو اس لیے میں نے بند کر رکھا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آپ اجازت تو دیں، ہم اس سے دودھ دھو لیں گے. تو ایک بڑا سا بگونا معبد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگائے. آپ نے بسم اللہ کر کے تھن پر ہاتھ رکھا، مڑیل کمزور بیمار بکری کی تھنوں کو لپا لپ اللہ نے بھر دیا. معبد پریشان ہے، میری اس زمین پر کون آ گیا، میری اس زمین پر کون آ گیا. مبارک بالخیر معبد، تیری اس بستی میں زمین کا آخری نبی آیا ہے، تیری اس بستی میں رحمت للعالمین آیا ہے، جس پر اللہ نے شریعت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا، امت کو ختم کر دیا، کتاب کو ختم کر دیا. معبد، تیری بستی میں چلتا پھرتا قرآن آیا ہے، چلتا پھرتا قرآن تیری بستی میں. جیسے ہی دودھ دھوئے، تن کو دبایا، معبد کا کٹورا بھر گیا. کہا معبد پی لو. معبد حیران ہے، حیران ہے کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے، بیمار و مریض کمزور، بکری کے تھنوں میں دودھ، یہ کیسی رحمت ہے اس زمین پر. معبد سیراب ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے دودھ دے، تمام کے تمام آپ کے ساتھیوں نے دودھ پیا. پھر آپ نے دودھ کو پھر سے نچڑا اور کہا معبد تیرا جب خاوند آ جائے تو یہ دودھ اسے دے دینا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ چلنا شروع کریں.
راستے میں اور بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، اللہ کے رسول چلتے چلے گئے۔ اس بستی، اس علاقے قریب جانے والے ہیں، راستے میں ایک آدمی دولت کی ہرس، انعام کی لالچ نے اسے نبی کے پکڑنے کے لیے ٹھہرا کر دیا۔ میرے عزیز اور دوستو، سراقہ بن مالک جوسمی اپنے علاقے جو بستی کا خودداور اور خداور شخصیت سراقہ بن مالک جوسمی، جیسے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اپنے گھوڑے کو دبایا اور آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا زمین میں گھوڑے کے پیر دسنا شروع ہو گئے، فال کے تیر نکالا اور چھوڑا، اور اس کا فال اس کے خلاف آیا، پھر پریشان جیسے تیسے کرا، پھر ڈانٹا اور گھوڑے کو باہر نکالا، پھر نیت خراب ہوئی، پھر پکڑنے گیا، پھر گھوڑے کے پیر دس گئے، اللہ اکبر، پھر دس گئے پیر۔ اب پریشان ہے کہ کیا ہوگا، کہا کہ آپ ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، میں ایمان لایا آپ پر اور آپ کے رب پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پکڑنا نہیں چاہتا، لیکن میرے لیے امان کیا ہوگا آپ کی طرف سے لکھ دیجئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سراقہ بن مالک جوسمی کو لکھ کر دے دو، اللہ تیرے ہاتھوں میں خیس و قزرا کے کنگن پہنائے گا۔ عزیز اور دوستو، یا مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، یہ وہ ذات ہے جب کہ بے یار و مددگار نکلی ہے، پورا مکہ ڈھونڈ رہا ہے، اس حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک کو بشارت دے رہے کل اللہ تجھ کو قیس و قصہ کے کنگن پہنائے گا۔ میرے دوست ساتھیوں، میرے عزیز ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، آپ کی پیشن گوئی، امان کا حصہ مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ سراقہ بن مالک جوسمی کھڑا ہوا ہے، جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے جگہ آتا کہتا کہ میں یہاں جگہ کی جو ہے حساب اور یہاں کے تمام چیزوں کو میں دیکھ لیا ہوں، یہاں کی ہر چیز کو میں جانچ لیا ہوں، یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، تم دوسرے راستے چلو۔ جو سمت آتا وہیں سے پلٹا دیتا۔ اب اللہ کے رسول سے سم چلے اور یہاں پر حرا کے مقام پر جو خبا کی سرزمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگ آ رہے اور جا رہے، آ رہے اور جا رہے، بڑے بے چین ہیں، بے قرار ہیں نبی کے دیدار کے لیے، غلامان رسول ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اپنی آقا کے دیدار کے لیے۔ ایک بار کئی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد مایوس ہو کے اپنے مکانوں کو چلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی سرزمین پر پہنچے، خبا کے علاقے میں۔ ایک یہودی اپنے اوپر گھر پر کچھ کھجور کو سکھا رہا ہے، اس نے دور سے دیکھا وادی بدھا کالی پہاڑیوں کے بیچ میں سے سفید پوش دو آدمی اونٹ پر آ رہے ہیں۔ وہ یہودی اپنے گھر پہ سے 2 منزلہ جو مکان تھا آواز دے کر کہا اے خبا کے باشندوں، اے حرا کے باشندوں، اے مسلمانوں، دیکھو تمہارا مستقبل آ رہا ہے، اللہ اکبر، تمہارا مستقبل آ رہا ہے۔ نبی ہمارا مستقبل ہے، اس زمین کے سب سے خوش نصیب ہے ہم کہ ہم نبی کی امت ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اگر ہمیں جب جنت میں ڈالے، کیونکہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے، یہ ہمارا نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہے، اللہ نے ہمیں نبی کو ہمارا نصیب بنایا ہے۔ دیکھو تمہارا مستقبل آ رہا ہے، تمہارا نصیب آ رہا ہے۔ میرے دوستو، ہماری تقدیر، ہمارا نصیب، ہمارا مستقبل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوک در چوک کثیر تعداد میں لوگ آگے بڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حرا کی سرزمین پر، اور جو کوئی حرا کی سرزمین قبا میں پہنچتا تھا، وہاں ایک شخص تھا کلثوم بن ادم، ان کے مکان پہ ہر آدمی آ کر ٹھہرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بھی کلثوم بن ادم کے مقام پر رکے۔
اللہ کے رسول آپ کے ہم مہمان بنے. تاریخ کے اوراق میں 14 دن 4 دن یا 26 دن جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبا میں قیام کیا. کلثوم بن ادم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ آپ کے آنے کی خوشی میں یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے, یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے. کلثوم بن ادم کی زمین کو اللہ کے رسول نے خرید کر وہاں پر آپ نے بنیاد رکھی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہے, اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء, جس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے ایک عمرے کا اجر عطا کرے گا. ایک عمرے کا. جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر یا پردیس سے وہیں وضو بنا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اسے ایک عمرے کا اجر عطا کرے گا. مسجد قباء مساجد کی اہمیت میں ایک عظیم ترین مقام ہے. مسجد حرم کے بعد مسجد نبوی کا, مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا, مسجد اقصی کے بعد مسجد قباء کا. یہ وہ مسجد ہے. کلثوم بن ادم کے زمین کو خرید کر اللہ کے رسول نے اس جگہ مسجد بنائی. وہ مسجد آج بھی قباء کی سرزمین پر موجود ہے جو مدینے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مسجد نبوی سے 5 کلو یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر. اب اللہ کے رسول وہاں قیام کرنے کے بعد نکلے. مدینے سے کچھ دور آگے جانے کے بعد آپ بنو سالم کے قبیلے میں آپ رکے. اس دن جمعے کا دن تھا. آپ نے وہاں پر سب سے پہلے تاریخ کا پہلا جمعہ ادا کیا. اللہ اکبر. وہ مسجد آج بھی موجود ہے خاک شفا کے قریب. میں آنکھوں سے اس مسجد کو دیکھا ہوں جس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں, جہاں نبی سب سے پہلے جمعہ ادا کیے. اب دونوں جانب سڑک کے شارع کے صحابہ اپنی آنکھیں اور دل بچھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان بنے, ہمارے گھر مہمان بنے. کیا استقبال ہے جی. دلوں کو بچھا دیے, آنکھوں کو بچھا دیے کہ نبی ہمارے گھر مہمان بنو, ہمارے گھر مہمان بنو. ایک ہجوم ہے صحابہ اکرام کا. عورتیں بچے آگے بڑھ کر ترانہ گنگنا رہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا. اللہ اکبر. آج ہم پر چاند طلوع ہوگا وادی بدھا کے پیچھے سے. ہم میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے الفاظ ہے طلع البدر علینا کے الفاظ ہے. آج ہم پر چاند طلوع ہوگا اس وادی بدھا کے پیچھے سے. ہم میں ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے. ہر آدمی بے قرار اور بے چین ہے کہ میرے گھر آئے, میرے گھر آئے, ہمارے گھر بیٹھے, میرے مہمان بنے. نبی نے کہا کہ نہیں, میں اپنی اونٹنی کے قصوہ کے نہار کو چھوڑ دیا ہوں. یہ جس کے گھر بیٹھے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. باب ہجر. آج بھی مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب ابو بکر کو لگ کر. وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجری اونٹنی اندر داخل ہوئی. اللہ کے رسول کی کچھ دیر بیٹھی, اٹھی اور آگے بڑھی, پھر نخرستان میں آئی, پھر آگے بڑھی, پھر ایک چٹیل میدان پر آ کر رک گئی جہاں پر لوگ کھجور کو سکاتے تھے. وہاں ایسے بیٹھی. قریب مکان تھا ابو ایوب انصاری کا. دوڑے دوڑے بھاگتی آئے, کہا اللہ کے رسول آپ کی اونٹنی یہاں بیٹھی اور یہ میرا مکان ہے, میں ابو ایوب انصاری ہوں, آپ میرے مہمان ہیں. ابو ایوب انصاری وہ مکان آج بھی مسجد نبوی کے داہنے پر موجود ہے, جس کو اب جو ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال کے اندر رکھ دیا گیا ہے. مکان کی شکل تو نہیں لیکن باؤنڈری وال ہے. وہ منشن ہے کہ یہ ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. اللہ اکبر. نبی کے حجرے کے باہر باب بقیع اور باب جبریل کے درمیانی حصے میں ابو ایوب انصاری کا مکان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. اب آمد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں. اونٹنی جیسے بیٹھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ اسد بن زرارہ ہے. کہا اللہ کے رسول میری ماں تحت 2 بچے ہیں جو یتیم ہے, سہل سہیل, یہ ان کی زمین ہے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے قیمت لیں. کہا کہ نہیں یہ یتیموں کا مال ہے, اس کی قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیمت طے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جو قرآن کا آدھا حصہ اس مسجد پہ نازل ہوا.
جس کو مسجد نبوی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کعبے کا دیدار کرائے، اس مسجد کا دیدار کرائے. ہمارے آنے والی اولاد کو، ان کی اولاد کو اللہ وہ مقامات پہ لے جائے، اللہ کی وحی کی سرزمین، اللہ کی وحی کی سرزمین، جہاں آسمانوں سے اللہ رحمتیں اور برکت نصرتوں کو نازل کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ پہ روز اللہ 120 رحمتیں نازل کرتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نفل نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، 20 کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے دوستو. اللہ ہم سب کے دل کے ارادوں کو پورا کر دے، بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، اتنی استطاعت دے کہ بار بار جائے، بار بار جائے. یہ آنکھ کی تشنگی بجھتی نہیں اس مقامات کو دیکھنے کے بعد. اللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نبی کے اس اسوے کا دم بھر دے اور ہماری موت تک ہمیں قرآن و حدیث پہ قائم رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب ابوبکر بن حقانی صاحب جو ہمارے سامنے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر الحمدللہ اپنے علمی گفتگو کی. الحمدللہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسا کہ تمام منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک و نتوب الیک. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول